پنجگور میں کل BLA نے حملہ کر کے 2 پاکستانی فوجی اور ہلاک کر دیے ہیں۔ اس دوران پاکستانی فوج کو شکست کا سامنا اور پسپائی اختیار کرنا پڑی، اس پر بات کریں گے۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ جی تو ناظرین، BLA نے پاکستانی فوج پر 4 حملے کیے ہیں اور اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جے ایند بلوچ نے کہا ہے کہ پنجگور، گوادر اور کیچ کے علاقوں میں 4 مختلف حملوں میں پاکستانی فوج کو نشانہ بنا کر شدید نقصان کیا ہے ان کا۔ انہوں نے بتایا کہ کل رات کو پنجگور میں رخشاں پل کے مقام پر پاکستانی فوجی پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ پاکستانی فوج کی پوزیشنز پر راکٹ لانچر سے کئی گولے مارے گئے اور آٹومیٹک ویپنز کا استعمال کیا گیا۔ اس حملے میں پاکستانی فوج کے 2 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 13 نومبر کو پنجگور کے علاقے راہی نگور میں پاکستانی فوج کی پوسٹ پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں فوج کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم اس کی تفصیلات آنا ابھی باقی ہیں۔ اسی طرح سے BLA کے ایک دستے نے پاکستانی فوج کی جانب سے لگائے گئے جاسوسی کیمروں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ 10 نومبر کو BLA نے گوادر کے علاقے پسنی میں شادی کور کے مقام پر قائم پاکستانی فوج کے مرکزی کیمپ کو حملے کا نشانہ بنا کر نقصان سے دوچار کیا۔ اسی طرح 7 نومبر کو کیچ کے علاقے سامی کلگ میں پاکستانی فوج کی ایک پوسٹ پر حملہ کیا گیا اور اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ BLA کے حملے جو ہیں وہ دن بدن تیز ہو رہے ہیں، ادھر سے BLF بھی ایکشن میں آئی ہوئی ہے، UBA بھی ایکٹیو ہو چکی ہے، بلوچ نیشنلسٹ آرمی بھی میدان جنگ میں اتر چکی ہے، بلوچ ریپبلکن گارڈز اور بلوچ ریپبلکن آرمی، یہ سب جو ملیٹنٹ گروپس ہیں اس وقت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فوج کو انگیج کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو آپ نے تھمبنیل پہ دیکھی، 6000 دن کا احتجاج۔ ناظرین، 2007 کا زمانہ تھا، ہم لاہور میں تھے اور کراچی سے ہمارے کچھ دوست آئے، ظاہر ہے سیاسی دوست تھے۔ ڈسکشن ہوئی اور اس میں یہ بتایا انہوں نے مجھے کہ بلوچستان میں لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آج کے دور میں ایسا کیسے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب صرف لاپتہ نہیں کیا جا رہا بلکہ حاملہ عورتوں کو ہیلی کاپٹروں سے پھینکا بھی جا رہا ہے اور لوگوں کو ہیلی کاپٹر پہ لے جاتے ہیں اور الٹا لٹکا کے ان کے اوپر تشدد، مطلب ہے ہیلی کاپٹر سے ان کو الٹا لٹکاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسخ شدہ لاشیں بھی برآمد ہو رہی ہیں۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ چلو بلوچستان چلتے ہیں۔ ہمارے دوست کی ہونڈا سیوک گاڑی تھی، اس میں ہم بیٹھے اور بلوچستان کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ کوئٹہ پہنچے، شال پہنچے، وہاں پہ پریس کلب کے باہر ایک احتجاجی کیمپ لگا ہوا تھا مسنگ پرسنز کا، اور اس میں چند لوگ بیٹھے تھے۔ ان سے ہم نے بات چیت کی تو یہ حقیقت ہم پہ آشکار ہوئی کہ واقعی میں بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا مسئلہ موجود ہے۔ اس کے بعد وہاں ہم کچھ دن ٹھہرنے کے بعد لوٹ آئے۔ ناظرین، آج اس کیمپ کو 6000 دن یعنی 16 سال سے بھی زیادہ مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اس احتجاج کے نتیجے میں لاپتہ افراد کی گمشدگی کا معاملہ ابھی تک تشنہ تکمیل ہے، یعنی ابھی تک وہ پورا نہیں ہوا مطالبہ ان کا۔ میں تھوڑی سی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے کیمپ میں پریس کانفرنس کی ہے۔ یہ کیمپ جو ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے لگایا، جن کے حوالے سے ماما قدیر کا نام یقیناً آپ جانتے ہیں۔ تو آج کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے، وہاں جو پریس کانفرنس کر رہے تھے، کہ جبری گمشدگیوں کے خلاف تنظیم کے قائم احتجاجی کیمپ کو آج کوئٹہ پریس کلب کے سامنے 6000 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ تنظیم کے رہنماؤں کے مطابق یہ کیمپ بلوچستان کے مختلف علاقوں سمیت کراچی اور اسلام آباد میں بھی
لگائے جا چکے ہیں اور اسے دنیا کا طویل ترین اور پرامن احتجاجی کیمپ قرار دیا جاتا ہے جو مسلسل 6000 دنوں سے جاری ہے۔ رہنماؤں نے بتایا پریس کانفرنس میں کہ پچھلے 16 سال کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں کراچی اور اسلام آباد میں احتجاج اور سیمینارز منعقد کیے گئے، جبکہ کوئٹہ سے اسلام آباد تک ٹرین مارچ اور پیدل مارچ بھی کیا جا چکا ہے۔ لاپتہ افراد کے کیسز عدلیہ کمیشن، وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور دیگر متعلقہ اداروں کے سامنے تمام ثبوت بھی پیش کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود لاپتہ افراد کا مسئلہ ابھی تک جو ہے وہ حل نہیں ہوا۔ پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ تنظیم کی چیئرپرسن سمیت جنرل سیکرٹری حوران بلوچ، وائس چیئرمین ماما قدیر اور دیگر رہنماؤں پر بوگس اور ٹیررزم کے یعنی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے، انہیں گرفتار کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ تنظیم کے کارکنوں کو بھی جبری لاپتہ کیا گیا ہے اور تنظیم کے 2 ضلعی کوآرڈینیٹرز کو ماورا عدالت قتل کیا گیا ہے، یعنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ان کی گئی ہے، اور ابھی تک ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں مختلف لوگوں سے، یہ جو سرکاری محکمے ہوتے ہیں ان سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان مشکلات کے باوجود جبری گمشدگیوں کے خلاف اپنی پرامن اور آئینی، یہ آئین سے باہر نہیں نہ نکل رہے، یہ تو پرابلم ہے، یہ پشتونوں کا بھی پرابلم ہے، بلوچوں کا بھی پرابلم ہے۔ آئینی جدوجہد ترک نہیں کریں گے۔ بھئی آئین میں اب تو 27ویں ترمیم آ گئی ہے، کون سا آئین؟ بہرحال آپ کی جدوجہد کو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا بیچ میں یہ سوال بھی ہے۔ اب تنظیم نے یہ کہا ہے کہ جب جبری لاپتہ افراد کے لواحقین سے تنظیم رابطہ کرتے ہیں تو ان کا پرفارما فل کیا جاتا ہے اور کیس سب سے پہلے کمیشن کو فراہم کیا جاتا ہے، اس کے بعد کیس وفاقی اور صوبائی حکومتوں تک بھی پہنچایا جاتا ہے، جبکہ کمیشن 1 ہفتے میں قانونی کارروائی کا آغاز کرتا ہے اور متعلقہ اداروں کو نوٹس جاری کرتا ہے جس کی کاپی تنظیم کو موصول ہوتی ہے۔ ناظرین، آخر میں تنظیم نے لاپتہ افراد کے لواحقین سے اپیل کی ہے کہ وہ خاموش نہ رہیں بلکہ اپنے لاپتہ پیاروں کی مکمل تفصیلات کے ساتھ آگے آئیں اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی پرامن جدوجہد میں بھرپور شرکت کریں تاکہ مل کر جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کی روک تھام اور لاپتہ افراد کی بازیابی کا کردار ادا کیا جا سکے۔ ناظرین، میرا ایک سوال ہے اور اس کا جواب آپ نے کمنٹ میں دینا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جدوجہد جو BYC کر رہی تھی لاپتہ افراد کے بازیابی کے لیے، ماورائے عدالت قتل روکنے کے لیے، اس کی ساری قیادت تو آج جیل میں بیٹھی ہے۔ مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ، بیبگر بلوچ، یہ سب لوگ تو جیل میں بیٹھے ہیں۔ تو کیا یہ جو راستہ ہے پرامن جدوجہد کا بڑا اچھا راستہ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ 16 سال میں کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکے، کوئی حل نہیں نکل سکا اس کا؟ اس کی وجہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔